بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآنی قصے میں آج جو قصہ ہم پڑھیں گے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ۔ دانش کو پرندوں سے بہت محبت تھی۔ اس کے ابو نے اسے ایک طوطا لا کر دیا۔ دانش نے کوشش کی کہ طوطے کو بولنا سکھائے۔ وہ طوطے سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر بہت محنت کے بعد بھی طوطا صرف چند لفظ سیکھ سکا۔ طوطا چند لفظ بولنے کے بعد ٹیں ٹیں کرتا رہتا۔ دانش طوطے سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر طوطے کی باتیں دانش کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ دانش کے ابو اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے۔ ایک دن دانش کے ابو نے اسے چڑیا گھر کی سیر کرائی۔ دانش نے ابو سے پوچھا، کیا کوئی پرندوں اور جانوروں سے بات کر سکتا ہے؟ ابو نے کہا، اللہ کے نبی سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم دیا ہے۔ اللہ کے نبی پرندوں اور جانوروں سے باتیں کرتے ہیں۔ ابو نے دانش کو بتایا، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ پرندے آپ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت عطا کی تھی۔ ہوا آپ علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں بڑے بڑے جن تھے۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں انسان، جنات، پرندے اور جانور حاضر رہتے۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا۔ ہدہد پانی تلاش کرنے کا کام کرتا تھا۔ اسے زمین کے اندر موجود پانی نظر آ جاتا تھا، چنانچہ وہ اس جگہ اپنی چونچ سے نشان لگا دیتا۔ پھر جنات کنواں کھود کر وہاں سے پانی نکالتے۔ اس کے علاوہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے پروں سے سایہ بھی کرتا تھا۔ ایک دن ہدہد دربار میں حاضر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب پرندوں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، لیکن ہدہد کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کی غیر حاضری حضرت سلیمان علیہ السلام کو اچھی نہیں لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا، لیکن ہدہد کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اگر ہدہد بغیر وجہ کے غائب ہوا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد ہانپتا ہوا وہاں آ گیا۔ خوف اور ادب سے اس کی دم زمین سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں پر بھی زمین پر پھیلا رکھے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے ہدہد، تم کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے ادب سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں گھومتے گھومتے ملک سبا چلا گیا تھا۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام ملکہ بلقیس ہے۔ اس کے پاس سونے چاندی کے خزانے ہیں۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا ہے۔ وہ تخت ہیرے، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور وہ 7 کمروں میں بند ہے۔ مگر اے اللہ کے نبی علیہ السلام، شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے۔ ملکہ بلقیس اور اس ملک کے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد نے ملک سبا کا حال تفصیل سے بتایا۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے معافی مانگی، کیونکہ وہ اجازت لیے بغیر گھومتے گھومتے ملک سبا چلا گیا تھا۔ ہدہد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا اور ان کو کھانا کھلاتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو معاف کر دیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا۔ دانش حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے ابو سے کہا، کیا صرف حضرت سلیمان ہی جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے؟ ابو نے کہا، بیٹا دانش،
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کے ہر انسان کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر چیز کی بولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ہر انسان، بلکہ پہاڑ، پتھر، درخت، جانور اور پرندے سب کی بولی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پرندے اور جانور بھی باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شکاری نے ہرنی پکڑی، وہ ہرنی کو اپنے خیمے سے باندھ کر سو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مچل اٹھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ہرنی کہنے لگی، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ پہاڑ پر ہیں، وہ بھوکے ہوں گے، مجھے بچوں کو دودھ پلانے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آزاد کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی رسی کھول دی۔ ہرنی دوڑتی ہوئی پہاڑ پر چلی گئی۔ ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کچھ دیر بعد بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اتنی دیر میں شکاری جاگ گیا۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا۔ شکاری عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو کوئی کام ہے، آپ مجھے حکم فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ پورا کرنے والی ہرنی بہت پیاری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ شکاری نے فوراً ہرنی کی رسی کھول دی اور اسے آزاد کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے ہرنی خوشی سے چھلانگیں مارتی اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔